السلام علیکم فرینڈس، یو آر واچنگ لرن وتھ کامران، اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ انگلش سیکھنا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کے لیے انگلش سیکھنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ہم انگلش سیکھیں تو سیکھیں کیسے۔ تو میں آپ کو اس شارٹ ویڈیو کے اندر آج یہ بتانے والا ہوں کہ آپ انگلش بالکل اگر 3 سٹیپس ہیں، اگر آپ ان کا خیال رکھیں تو آپ انگلش بہت آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھنی ہے اگر آپ ایک اچھے انگلش سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے سب سے پہلے ٹینسز سیکھنے ہیں، اس کے بعد ووکیبلری اپنی امپروو کرنی ہے، اور لاسٹ میں پروننسیشن کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ 3 چیزیں۔ تو ٹینسز جو ہے وہ ایکچولی ہمیں سینٹیکس بتاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ٹینسز سیکھنی ہے۔ ٹینسز جو ہے وہ ہمیں ایک لینگویج کا جو ہے وہ سینٹیکس بتاتی ہیں کہ آپ نے جملے کا اسٹرکچر ہے وہ بنانا کیسے ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ورڈ آپ نے کہاں لگانا ہے ایک سینٹینس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ٹینسز بتاتی ہیں، اور جب ایک جو سینٹینس ہے اس کا اسٹرکچر ٹھیک ہوگا تو تب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، اور اگلے بندے کو بھی تب ہی سمجھ آئے گی کہ ایک سینسیبل بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ٹینسز یہی ہمیں چیزیں بتاتی ہیں۔ اب ٹینسز میں فارم آف وربز بھی استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کون سا زمانہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے ٹینسز مضبوط کریں۔ جب آپ کو ٹینسز کی بالکل اچھی سمجھ آ جائے گی تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ایک سینٹینس کا اسٹرکچر کیسے کھڑا کرنا ہے، ایک سینٹینس بنانا کس طرح ہے، کون سا ورڈ کہاں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ٹینسز سیکھ جائیں گے تو ٹینسز سیکھنے کے بعد آپ آئیں ووکیبلری پہ۔ تو ووکیبلری کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی ووکیبلری اچھی ہوگی تو آپ کو ڈکشنری، آپ کی جو اپنی ڈکشنری ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کے پاس ہر جو اردو یا ہندی کا ورڈ ہے آپ کے ذہن کے اندر، اس کا انگلش میں ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جتنی اچھی ووکیبلری ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں آتی ہے پروننسیشن، ٹھیک ہے۔ پروننسیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ کو کیسے بولا جاتا ہے، اس کی کیا آواز جو ہے وہ آپ نے نکالنی ہے، اور کس آواز پہ کیسے زور ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پروننسیشن ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے ورڈز جو ہوتے ہیں وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ہم نے ان کے اندر ڈفرینس رکھنا ہے، دوسرا جو ورڈ جیسے بولا جانا چاہیے اس کو ویسے ہی بولا جائے تو بہتر ہے۔ تو بھائی ان شارٹ آپ جو ہے نا سب سے پہلے ٹینسز پہ فوکس کریں، ٹینسز کے بعد آپ لوگ آئیں اپنی ووکیبلری پہ، ٹھیک ہے، ووکیبلری آپ امپروو کریں، لاسٹ پہ پروننسیشن پہ آپ لوگ فوکس کریں، ٹھیک ہے، اس چیز کی پریکٹس کریں۔ اور یہ 3 جب چیزیں سیکھ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ چیزیں امپروو کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ٹینسز سیکھ لی آج تو بس آپ کو زبانی یاد ہو گیا۔ ٹینسز کی بار بار پریکٹس کرنی ہے، ووکیبلری ورڈ ایک یاد کر لیے تو اس کو آپ یوز کریں، سینٹینسز بنائیں اس کے، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ نے ورڈ کی پروننسیشن سیکھی ہے تو ورڈ آپ بولنے کی کوشش کریں، آپ کی پروننسیشن پکی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ اپنی لسننگ اور اسپیکنگ سکلز جو ہے وہ امپروو کریں، ٹھیک ہے۔ تو میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ تو چلیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔